की बेट कैसे चढ़े? बिल्ला ट्रका वाला से ये दुश्मनी उनके बेटे टीपू ट्रका वाला जो है वो उनके गले पड़ गई, जिसमें एक उनके दोस्त का नाम सामने आ रहा है। एहसन शाह अमीर बलाज के साथ ऐसे दोस्त था कि वो हर जगह पे इकट्ठे जाते थे। बताने वाले ये बता रहे हैं कि 1 महीना पहले जो है वो टीपू की मुलाकात हुई थी एहसन से। उस मुलाकात में ये बात तय हुई कि 5 करोड़ रुपया जो है उसको ऑफर की गई। एहसन शाह ने ही जो वहाँ पर मौजूद थे शूटर्स, उनको कन्वे करवाई कि आज जो है वो अमीर बलाज टीपू ने अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट जो है वो नहीं पहनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तैयब ताहिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल खबरनामा। अमीर बलाज जो बहुत ही हाई प्रोफाइल केस बना हुआ है इस टाइम और मीडिया की ज़ीनत बना हुआ है, और बेसिकली ये 3 दहाइयों पर मुश्तमिल ख़ानदानी दुश्मनी थी और जिसकी पेंट जो है वो अमीर बलाज चढ़ गया। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे पास सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं सरफराज खान साहब। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि असल माजरा क्या था, असल कहानी क्या थी। जी सरफराज भाई, बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि ये दुश्मनी की बीट कैसे चढ़े, सबसे पहले तो ये बताइएगा, और आपके पास कोई अहम खबर भी है जो इस टाइम किसी के पास नहीं है, जो एक्सक्लूसिव स्टोरी है आप वो भी देना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए कि दुश्मनी की बीट कैसे चढ़ी। देखिए, अगर हम इनकी दुश्मनी की बात करें तो अगर हम दुश्मनी को स्टार्ट करते हैं तो हमारे लिए ये प्रोग्राम जो है वो छोटा पड़ जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो टीपू ट्रका वाला है, उनके जो फादर है बिल्ला ट्रका वाला, उनके ऊपर एक मुकदमा हुआ था, ठीक है, जिसमें उनके बेटे जो है वो टीपू ट्रका वाला का नाम जो है आ रहा था। लेकिन उन्होंने ऐसा किया जो बताने वाले हैं उस वक़्त कि उनके साथ जो उनके 2 साथी थे, जिनमें एक हनीफा था और एक शफीक था, उन दोनों में से एक को जो है उस मुकदमे के अंदर उन्होंने नामजद कर दिया। उसमें उनको जेल हो गई, ठीक है। लेकिन जो दोनों उनके साथी थे उनको इस चीज़ का रंज था कि उन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए अपने जो साथी हैं उनको ही जेल के अंदर भिजवा दिया। इस पर उनको रंज था, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बिल्ला ट्रका वाला को कत्ल कर दिया। उसके बाद यहाँ से ये दुश्मनी जो है वो शुरू हुई और बिल्ला ट्रका वाला से ये दुश्मनी उनके बेटे टीपू ट्रका वाले जो है वो उनके गले पड़ गई, क्योंकि ढोल तो उन्होंने बजाने ही जाना था। फिर जब उनके गले पड़ जाए तो हनीफा और शफीक जो है वो दोनों, जब उन्होंने बिल्ला ट्रका वाले का कत्ल हुआ तो उन्होंने तीफी भट्ट और गोगी भट्ट दोनों उनके पास जाके जो है वो पनाह ले ली थी, ठीक है। वहाँ पे जाके वो छुप गए थे। तो जो टीपू ट्रका वाला है, उन्होंने अपने असर रसूख से, कहा जाता है ये कि उन्होंने अपने असर रसूख से जो हनीफा है और शफीक है उनको पुलिस मुकाबले के अंदर जो है वो मरवा दिया था। तो जब उनको उन्होंने मरवाया तो उसके बाद डायरेक्ट इनकी दुश्मनी जो है वो तीफी गोगी के साथ जो है वो बिल्ला टीपू ट्रका वाला की जो है हाँ, दोनों ही इसी तरह के थे। नहीं, ये मैं आपको बताऊं कि ये जो दोनों खानदान है ना, ये कोई ऐसे जराइम पेशा नहीं है, अच्छे भले खानदान है ये। ना तो इनका किसी मंशियात फरोशी के अंदर नाम है, ना ही किसी और तरह से इनके किसी गलत कामों के अंदर जो है ना, जिनको हम कहते हैं कि बदमाश, ठीक है, उस तरह इनका नाम नहीं है। ये दुश्मनदार ग्रुप है दोनों। दोनों ही बहुत ताकतवर है, दोनों के पास असर रसूख है, दोनों के पास पैसा जो है वो बहुत ज्यादा है। ये नहीं कि अगर हम तीफी की बात करें तो तीफी जो है वो कोई हमें नाम से तो लगता है कि तीफी भट्ट जो है वो कोई गली मोहल्ले का कोई गुंडा टाइप इस तरह का बंदा होगा, ऐसी बात नहीं है। बड़ा पढ़ा लिखा बंदा है वो, उसका पूरा खानदान जो है वो बैरून मुल्क है। आप उसके पास जाएंगे तो वो आपसे अंग्रेजी में बातें करेगा, आपसे अच्छे तरीके से मिलेगा। दूसरी तरफ जो दूसरा खानदान है, ठीक है, ये जो अमीर बलाज मरहूम है, ये खुद पढ़े लिखे हैं, इनके जो भाई हैं ये भी पढ़े लिखे हैं, बैरून मुल्क से ये लोग पढ़ के जो है वो वापस आए हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये दुश्मनी इनकी चलती रही टीपू के साथ, और फिर हमने देखा कि 2010 के अंदर टीपू का खानदान, क्योंकि दुबई होता था, जब टीपू वापस आया 2010 में तो एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो उसको कत्ल कर दिया। 2010 में खुरम नाम का लड़का था जिसने उनको एयरपोर्ट पे ही गोलियां मारी और वो कत्ल हो गया। पीछे बचा टीपू, अमीर वाला टीपू, ठीक है, उसका भाई है मौसम, और उनका एक और भी भाई है छोटा, ये बच गए। तो ये बड़े छोटे थे और ये उस तरह से केस को जो है वो आगे लेकर नहीं चले।
ٹھیک ہے. لیکن جو لوگ بیچ میں بتانے والے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ 2012 کے اندر نا کچھ لوگوں نے ان کو اکسایا, کچھ باتیں کی. تو 2012 میں جو امیر بلاش ٹیپو ہے اس نے جا کے گوگی بٹ اور تیفی بٹ کے گھر کے اوپر جا کے فائرنگ کر دی تھی. تو اس کو یہ لگا تھا تیفی اور گوگی کو, یہ دونوں پھوپھی زاد ہیں آپس میں, ان کو یہ لگا کہ یار یہ بندہ ہمارے لیے جو ہے نا بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے, اس لیے اس کو انہوں نے پھر یہ ساری پلاننگ کی اور پلاننگ کے نتیجے میں جو ہے وہ اس کو مروا دیا. ٹھیک ہے. اچھی, 2 شوٹر والی کیا کہانی ہے کہ ایک شوٹر سے کام نہ چلا تو پھر دوسرا شوٹر ہوگا, یہ آپ بتانا چاہ رہے ہیں؟ ہاں, یہ بڑی دلچسپ بات ہے. یہاں پہ میں آپ کو یہاں پہ خبر دوں گا کیونکہ بتانے میں یہی آ رہا ہے کہ ایک حملہ آور جو ہے اس شادی کے اندر موجود تھا, لیکن ہمارے ذرائع نے اس بات کو کنفرم کیا کہ 2 حملہ آور جو ہے وہ شادی کے اندر موجود تھے. ایک کا نام مظفر تھا اور ایک کا نام ایاز تھا. ان دونوں حملہ آوروں کو جو ہے وہ سہیل ملک اور ایک علی نام کا لڑکا ہے وہ اس شادی کے اندر چھوڑ کے گئے تھے. اور ان کی پلاننگ یہ تھی کہ اگر مظفر جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا امیر بلاش ٹیپو کو مارنے میں تو ایاز جو ہے وہ پھر مارے گا اس کو, امیر بلاش کو. دونوں اس قدر ٹرین کیے گئے تھے. تو لہٰذا کیونکہ مظفر نے ہی جو ہے وہ امیر بلاش کے اوپر جب حملہ کیا تو وہ اسی کی فائرنگ سے جو ہے وہ مارا گیا. تو وہاں پر جو ایاز تھا وہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا. لیکن اب سی آئی اے نے تفتیش شروع کی ہے تو ایاز کو بھی گرفتار کر لیا ہے, سہیل ملک کو بھی گرفتار کر لیا ہے, علی کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے, جو باقی تقریباً 10 کے قریب ایسے لوگ ہیں جن کو اب تک جو ہے وہ حراست میں لیا جا چکا ہے. جو گوگی بٹ ہیں وہ آپ یہ بات بھی کر رہے تھے 19 فروری کو غالباً یہ قتل ہوا ہے, تو اسی دن یہ ایئرپورٹ سے یہ فرار ہو گئے بیرون ملک. تو یہ اس کے بارے میں کہتے ہیں پھر تو قاتل یہ نہیں پکڑے جائیں گے جو مرکزی کردار ہیں؟ دیکھیں, تیفی بٹ کے بارے میں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تیفی بٹ جو ہے وہ قتل کی رات ہی بیرون ملک فرار ہو چکا ہے اور اس کے کچھ ثبوت جو ہیں, جو ٹریول ہسٹری ہے وہ بھی مل چکی ہے پولیس کو. لیکن جو گوگی بٹ ہے اس کی ابھی تک ٹریول ہسٹری پولیس کو نہیں ملی ہے, وہ ابھی بھی پاکستان میں ہی ہے. اور پولیس ذرائع ایسا بتاتے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ ان کو پکڑ بھی لیا جائے. لیکن اس میں جو پولیس کی تفتیش میں کچھ ایسے انکشافات سامنے آئے ہیں کہ جو کہ بالکل ہی حیران کر دینے والے ہیں, جس میں ایک ان کے دوست کا نام سامنے آ رہا ہے, احسن شاہ کا بتایا جا رہا ہے, جی, ریکی جنہوں نے ریکی کی. احسن شاہ امیر بلاش کے ساتھ ایسے دوست تھا کہ وہ ہر جگہ پہ اکٹھے جاتے تھے, اکٹھے بیٹھتے تھے, ٹھیک ہے, اکٹھے کھاتے تھے, اکٹھے پیتے تھے, ٹھیک ہے. اور ان کی دوستی جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور تھی کہ یہ دونوں دوست جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, اس طرح کی باتیں ان کی چلتی رہتی تھی. بتانے والے یہ بتا رہے ہیں کہ 1 مہینہ پہلے جو ہے وہ تیفی کی ملاقات ہوئی تھی احسن سے. اس کی ملاقات کے بعد اس ملاقات میں یہ بات طے ہوئی کہ 5 کروڑ روپیہ جو ہے اس کو آفر کی گئی احسن شاہ کو مخبری کرنے کی. تو اس میں سے 50 لاکھ روپے احسن شاہ نے وصول کیے اور 50 لاکھ وصول کرنے کے بعد خود جو ہے وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب چلا گیا. اور جس دن شادی تھی اس دن بھی جو احسن شاہ ہے اس نے امیر بلاش کو فون کیا اور ویڈیو کال کی اس کو, تاکہ اس کی موجودگی کو کنفرم کیا جا سکے کہ شادی پہ یہ موجود ہے یا نہیں ہے. تو اس نے اس کو شادی کے اوپر سے جب دیکھا کہ ہاں یہ شادی کے اوپر موجود ہے, اس ٹائم پہنچا ہوا ہے یہ بندہ, ٹھیک ہے, تو اس نے پھر جو ہے وہ آگے جو جن کے ساتھ ان کا رابطہ تھا, ٹھیک ہے, ان کو بتایا کہ ہاں جی وہ شادی کے اوپر موجود ہے اور جو اس کی گنز جتنی بھی ہیں, ٹھیک ہے, وہ اس کی گاڑی کے اندر موجود ہے, وہ اپنے ساتھ اندر نہیں لے کر آیا. اور یہ بات بھی احسن شاہ نے ہی جو وہاں پر موجود تھے شوٹرز ان کو کنوے کروائی کہ آج جو ہے وہ امیر بلاش ٹیپو نے اپنی بلٹ پروف جیکٹ جو ہے وہ نہیں پہنی, کیونکہ امیر بلاش جو ہے وہ ہمیشہ جب بھی باہر نکلتا تھا نا تو وہ بلٹ پروف جیکٹ پہنتا تھا اور 15 سے 20 مسلح گارڈز جو ہیں وہ اس کے ساتھ ہوتے تھے, ٹھیک ہے, اور اس کے کوئی قریب نہیں تھا آ سکتا. لیکن اس موقع کے اوپر جو ہے وہ اس کے پاس جو گنز وغیرہ جتنی بھی تھی وہ بھی گاڑی میں موجود تھی اور خود جو بلٹ پروف جیکٹ ہے اس نے وہ بھی نہیں پہن رکھی تھی. تاہم اب تفتیش تو ہو رہی ہے, تفتیش چل رہی ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ملزم جو ان کے ہیں وہ پکڑے بھی جائیں اور سارا کچھ ہو بھی جائے.
لیکن جس طرح سے اس قتل کی پلاننگ کی گئی ہے تو بہت ہی شاطر طریقے سے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایسا منصوبہ بنایا گیا ہے کہ ایسے کیسز جو ہیں وہ عدالتوں کے اندر ہمیں روز سننے میں دیکھنے میں جو ہے وہ نظر آتے ہیں کہ 109 کے پرچے کے اندر جو مرکزی ملزمان ہیں وہ نامزد ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی وہ بھی بھاگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے جب کیس آگے جیسے جیسے بڑھتا جائے گا تو چیزیں مزید جو ہے وہ سامنے آتی جائیں گی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر امیر بالائی ٹیپو کی بات کریں تو وہ ایسا لڑکا نہیں تھا کہ وہ دشمنداری پالنے والا ہو. اگر 100% اس کی دشمنی تھی تو 90% لوگوں سے اس نے صلح کر لی تھی. اور وہ بالکل اور ایسی وہ چاہتا تھا کہ وہ ایسی زندگی گزارے کہ اس کو مزید جو ہے وہ اس طرح کی قتل و غارت گری جو ہے وہ دیکھنے کو نہ ملے. لیکن جو بیچ میں لوگ ہیں جس طرح تیفی بٹ ہے، گوگی بٹ ہیں، ٹھیک ہے، یہ دشمندار لوگ ہیں اور یہ اپنی دشمنیاں جو ہیں وہ کبھی بھی نہیں بھولتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے دادا پھر باپ اب یہ. تو ہم تو یہی کہیں گے کہ جو گورنمنٹ ہے جو بڑے لوگ ہیں تو ان کو یہ آنا چاہیے کہ وہ سامنے آئیں اور ان کی جو ہے جس طرح یہ دشمنی یہ والی ہے ان دشمنیوں کو ختم کرائیں. ٹھیک ہے، یہ دشمنیاں ایسے نہیں ختم ہونی. 50 سال سے دشمنیاں چل رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ دیکھیں پھر ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ ذمہ داری تو گورنمنٹ کی ہوئی ہے کہ گورنمنٹ آئے آگے لے ان کو ساروں کو بٹھائے، بات کرے، ان کی صلح صفائی کروائیں. لیکن بہرحال پولیس جو ہے وہ تفتیش کر رہی ہے اور ہمیں اپنی پولیس کے اوپر بھی پورا یقین ہے اور رکھنا بھی چاہیے کہ انشاءاللہ یہ کیس جو ہے وہ کسی نہ کسی انجام کو ضرور پہنچے گا. جس طرح سے پہلے کے کیس جو ہیں وہ نہیں ہوئے اس طرح سے، ٹھیک ہے، ہم اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیس جو ہے یہ منطقی انجام تک پہنچے گا. بہت شکریہ آپ کا سرفراز خان صاحب، اس امید کے ساتھ کہ یہ کیس اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.